صفا بی بی، مروہ بی بی، جلدی نیچے آئیے، کھانا لگ گیا ہے۔ ملازمہ نے سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہو کر اوپر کی جانب منہ کر کے آواز لگائی اور پھر کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد 2 16 سال کی ہم شکل لڑکیاں نیچے اترنے لگیں۔ ایک ہی جیسی شکل، ایک ہی جیسا قد کاٹ، ایک ہی جیسے کپڑوں میں ملبوس۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ایک لڑکی شرمیلی سی تھی اور انسانوں کی طرح سیڑھیاں اترتے ہوئے آ رہی تھی، جبکہ دوسری سیڑھیوں کی ریلنگ پر بیٹھی پھسلتے ہوئے نیچے آ رہی تھی۔ جو سیڑھیوں سے شرافت سے اتر رہی ہے اس کا نام مروی عرفات، انتہائی نازک مزاج، شرمیلی اور معصوم لڑکی ہے اور خالصتاً انسانوں سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ اور دوسری والی، اس کا نام صفا عرفات، کہا جاتا ہے اس کا تعلق بندروں کی کسی نسل سے ملتا ہے۔ شاید بچپن میں جنگل سے بھٹک کر انسانوں کے قبیلے میں پہنچ گئی تھی، لیکن افسوس ساری عمر انسانوں کے ساتھ گزارنے کے باوجود بھی وہ اپنا فطری بندرپن نہیں چھوڑ سکی۔ السلام علیکم ابو، مروہ ڈائننگ ٹیبل کی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام، یہ صفا کہاں ہے؟ ٹیبل کی دوسری جانب بیٹھے عرفات صاحب نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ میرے ساتھ ہی آئی تھی لیکن پتہ نہیں کہاں گئی، مروہ نے ڈونگے میں سے سالن نکالتے ہوئے حیرت سے کہا۔ دوسری طرف صفا کچن میں کھڑی یہاں وہاں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ ایسی کون سی جگہ رکھوں کہ چندہ بی بی کو 5 منٹ بعد نظر آئے؟ اس نے پرسوچ نظروں سے چولہے کو دیکھا جہاں چائے کا پانی گرم ہونے چڑھا تھا۔ آئیڈیا! وہ چیک کی۔ جب چندہ بی 5 منٹ بعد ٹی بیگ نکالنے کے لیے کیبنٹ کھولیں گی تو اس نے شرارتی مسکان چہرے پہ سجا کر سوچا، پھر کیبنٹ کا دروازہ کھول کر اپنی مٹھی میں دبائی شے اس میں رکھ کر دروازہ بند کر دیا اور کچن سے باہر آ گئی۔ کہاں تھی میری گڑیا؟ اسے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتا دیکھ کر عرفات صاحب نے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے کرسی نکالنے کی زحمت نہیں کی تھی بلکہ سیدھا سیدھا ٹیبل پر ہی چڑھ کر بیٹھ گئی تھی۔ تم کبھی انسانوں والے کام نہ کرنا، مروہ نے خفگی سے کہا تو صفا نے اسے منہ چڑھایا اور عرفات صاحب کی جانب متوجہ ہوئی۔ ابو، میں کچن میں ہاتھ دھو رہی تھی، اس نے کہا اور پلیٹ ہاتھ میں لے کر اسپیگٹی کھانے لگی۔ بیٹا، پرسوں سے آپ کے پیپر ہیں، کچھ تیاری شیری بھی کی ہے؟ انہوں نے صفا سے پوچھا۔ ایسی ویسی؟ اس بار تو میں نے ہی ٹاپ کرنا ہے، اس نے فرضی کالر جھاڑے۔ اور تم ہر بار یہی کہتی ہو، مروہ نے کہا۔ وہ تو میں اس لیے ٹاپ نہیں کرتی کہ اگر میں ٹاپ پر آ گئی تو تمہارا کیا ہوگا؟ تو میں بھی مجھے دیکھ دیکھ کے روتی رہو گی، بس یہی سوچ کر ٹاپ نہیں کرتی، اس نے شان بے نیازی سے کہا۔ چندہ بھی، ذرا چائے تو لائیے۔ صفا سے شاید صبر نہیں ہو رہا اس لیے چیخی۔ آخر جو کارنامہ وہ کچن میں کر کے آئی تھی اس کا نتیجہ بھی تو دیکھنا تھا۔ ہائے اللہ، یہ کیا؟ ارے چھپکلی، ہائے کوئی بچاؤ مجھے! تھوڑی ہی دیر میں چندہ بھی چیختی چلاتی باہر آئی۔ کیا ہوا چندہ بھی؟ مروہ اور عرفات صاحب پریشانی سے کھڑے ہو گئے جبکہ صفا سکون سے بیٹھی ہوئی تھی۔ صاحب جی وہ ہاں کیبنٹ میں، وہ بری طرح ہانپ رہی تھیں۔ ہاں کیا ہے کیبنٹ میں؟ چھپکلی، وہ بھی نکلی، چندہ بی کے بجائے صفا نے جواب دیا۔ صفا، عرفات صاحب نے ناراضگی سے اسے پکارا۔ جی ابو، اس نے معصومیت کی انتہا کر دی۔ یہ چھپکلی کیوں رکھی تم نے؟ ایسے ہی، دل چاہ رہا تھا میرا، شرافت سے جواب آیا۔ یہ صفا بی بی ہمیشہ ہی ایسا کرتی ہیں، کبھی لال بیگ، کبھی سانپ تو کبھی چھپکلی لا کر مجھے ڈراتی ہیں، چندہ می نے خفگی سے کہا۔ آپ ناراض نہ ہوں، میں سمجھاتا ہوں اسے، عرفات صاحب نے معذرت خانہ انداز میں کہا تو وہ واپس کچن میں چلی گئیں۔ کیوں کرتی ہو چندہ بی کو تنگ؟ عرفات صاحب نے ٹیبل کے اوپر چڑھ کر بیٹھی صفا کے کان مڑوڑے۔ کیا کروں، ان کو تنگ کرنے میں مزہ ہی اتنا آتا ہے، اس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ تم سدھر جاؤ ورنہ کسی دن مار کھاؤ گی مجھ سے، انہوں نے مصنوعی غصے سے کہا اور واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ ویسے ابو، یہ چندہ بھی کارٹون نہیں لگتی؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ بہت بری بات ہے صفا،
مروہ اور عرفات صاحب نے ایک ساتھ کہا، اور اس سے پہلے کہ صفا کوئی جواب دیتی، چندہ بی ایک مرتبہ پھر سے بھاگتی ہوئی اور چلاتی ہوئی باہر آئیں۔ اب کیا ہوا چندہ بی؟ مروہ نے حیرت سے پوچھا۔ وہ جی وہ نکلی چپکلی ہے نا، میں اسے دیکھ کے پھر سے ڈر گئی، انہوں نے معصومیت سے کہا تو سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اوف، اتنی گرمی ہے، ڈپارٹمنٹ سے مین گیٹ تک جاتے جاتے کہیں میں پگھل ہی نہ جاؤں، سوہا نے تپتے سورج کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پیدل ہی جانا پڑے گا، اس نے سوچا۔ اسی وقت ایک لال گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ اندر بیٹھے شخص نے فرنٹ شیشہ نیچے کیا اور سوہا کی طرف دیکھا۔ ہیلو مس، کیا ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ لڑکے نے پوچھا۔ اس کے ساتھ اس کے 2 دوست بھی تھے۔ کیسی مدد؟ سوہا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ کیا ہم آپ کو مین گیٹ تک لفٹ دے سکتے ہیں؟ لڑکے نے اپنے سن گلاسز نیچے کرتے ہوئے کہا۔ نو تھینکس، میں چلی جاؤں گی، سوہا نے خون کے گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ ارے ایسے کیسے چلی جاؤ گی؟ ہم نے کہا نا ہم چھوڑ دیں گے، زبردستی ہے کیا؟ سوہا نے غصے سے پوچھا۔ ہاں ہے زبردستی، لڑکا گاڑی سے اتر آیا۔ چلو بیٹھو، میں ہر کسی کو آفر نہیں کرتا، لیکن جو لوگ خاص ہوتے ہیں ان کو آفر کرتا ہوں، اس نے خباثت سے کہہ کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا، جہاں ایک اور لڑکا دانت نکالے بیٹھا تھا۔ میرے ساتھ بدتمیزی کی نا تو میں کیا ایچ او ڈی کو بتاؤ گی؟ لڑکے نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ اگر دوبارہ کوئی تنگ کرے تو اسے کہہ دینا کہ تم روحا کی بہن ہو۔ اس کے کان میں روحا کے الفاظ گونجے۔ نہیں، ایچ او ڈی کو شکایت نہیں کروں گی، بلکہ اپنی بہن سے کروں گی، اس نے روب سے کہا۔ تو لڑکے نے حیرت سے سوہا کو دیکھا۔ بہن؟ کیا کہا بہن؟ اس نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا اور پھر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ لڑکیاں اپنے باپ کو شکایت کرتی ہیں، بھائی کو کرتی ہیں، اور یہ اپنی بہن کو شکایت کرے گی؟ لڑکے نے اپنے دوستوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو وہ لوگ بھی کہکا لگانے لگے۔ اچھا، ذرا اپنی بہن کا نام 6 انچ لمبی اور 6 انچ چوڑی چمڑے کی ہیل والی چپل اس لڑکے کے سر پر آ کر لگی تو اس کے الفاظ منہ میں ہی رک گئے اور سر گھوم گیا۔ روحا نام ہے اس کی بہن کا۔ روحا چلتے ہوئے سوہا کے برابر آ کھڑی ہوئی اور سوہا کے حصے کا جواب دیا۔ روحا پپا جی آپ؟ لڑکے نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں، آخری بار تجھے کیا سمجھایا تھا کہ یونیورسٹی کی کسی لڑکی کو تنگ نہ کرنا، اور تو میری ہی بہن کو چھیڑا ہے؟ روحا نے کہتے ساتھ ہی اسے گدی سے پکڑا اور اس کا سر گاڑی کی بونٹ پر رکھ دیا۔ نہیں روحا باجی، میں ان کو تنگ نہیں کر رہا تھا، میں تو بس ان کی مدد کر رہا تھا، یقین نہ آئے تو میرے دوستوں سے پوچھ لیں، لڑکے نے منت آمیز لہجے میں کہا۔ اس کی گردن روحا کے ہاتھ میں ہی تھی۔ کہاں ہیں تیرے دوست؟ جن بھوتوں سے یہ رانا رکھا ہوا ہے کیا؟ روحا نے اس کے سر پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے پوچھا۔ لڑکے نے ذرا سا چہرہ اٹھا کر گاڑی کے اندر جھانکا تو اس کے دونوں دوست ہی غائب تھے۔ بابا جی پلیز مجھے چھوڑ دیں، میں تو بس یہ سوچ کر ان کی مدد کر رہا تھا کہ اتنی دھوپ میں یہ کہاں تک پیدل جائیں گی، میں چھوڑ آتے ہوں، اس نے روحان سے انداز میں کہا۔ اچھا، روحا نے اس کی گردن چھوڑ دی۔ وہ جلدی سے سیدھا ہوا۔ مدد کر رہے تھے، چلو پھر دو گاڑی کی چابی، روحا نے کہا تو اس نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ چابی دو اپنی گاڑی کی، ہمیں گھر جانا ہے، روحا نے اطمینان سے کہا۔ لیکن تم دیتے ہو کہ میں اتاروں جوتی؟ روحا نے غصے سے اپنی دوسری سینڈل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، اسے وہیں رہنے دیں پلیز، میں دیتا ہوں چابی، یہ لیں۔ لڑکے نے جلدی سے چابی اس کی جانب بڑھائی۔ پہلے ہی پوری یونیورسٹی اس کی ویڈیو بنا رہی تھی، صرف اس کی، کیونکہ روحا کی ویڈیو بنانے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ شاباش، چلو سوہا بیٹھو، اس نے لڑکے کے ہاتھ سے چابی لیتے ہوئے فرنٹ سیٹ کے برابر والا دروازہ کھولا اور اسے بیٹھنے کا کہا۔ اب گاڑی تجھے کل ہی مل جائے گی، روحا نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ لڑکے نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ کل کا مطلب؟ کل، اور اگر زیادہ بکواس کی تو اگلے ہفتے ملے گی، روحا نے کہتے ہوئے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور ان سے گاڑی لے کر یہ جا وہ جا۔ لڑکا سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ اگر روحا نے کہا تھا کہ گاڑی کل واپس کرے گی تو اس کا مطلب تھا گاڑی اسے اس حالت میں ملے گی
کہ اسے ردی والا بھی خریدنے پہ راضی نہ ہوگا۔ ہائے میری 12 لاکھ کی گاڑی! وہ رو دیا۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر اٹھے اور لاؤنج میں آئے۔ لاؤنج کی سامنے والی دیوار پر ٹھیک صوفے کے اوپر ایک لارج سائز کا فریم تھا جس میں 3 افراد کی تصویر تھی۔ وہ تصویر کو اداسی سے دیکھنے لگے۔ ایک 27 سالہ حسین خاتون کے دائیں بائیں 2 بچیاں کھڑی تھیں جن کی عمریں لگ بھگ 6 سال تھیں۔ دونوں بچیاں ہم شکل تھیں۔ دونوں نے ایک جیسے فراق پہن رکھے تھے۔ دونوں بچیوں میں اگر فرق تھا تو صرف آنکھوں کا۔ ایک کی آنکھیں نیلے رنگ کی تھیں تو دوسری کی آنکھیں ہلکے سبز رنگ کی۔ نیلی آنکھوں والی کے چہرے پہ بلا کی معصومیت تھی جبکہ سبز آنکھوں والی کے چہرے پہ شرارت چمک رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر شرارتی مگر معصوم سی مسکراہٹ تھی۔ تمہارے جانے کے پاس میرا ایک ہی تو سہارا تھا نا، لیکن قسمت نے وہ سہارا بھی مجھ سے چھین لیا۔ وہ تصویر کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے، آنکھوں میں کرب ہی کرب تھا۔ کہاں چلی گئی میری بیٹیاں؟ نہ جانے کتنی بڑی ہو گئی ہوں گی، پتہ نہیں میں انہیں یاد بھی ہوں گا یا نہیں۔ وہ اکیلے اکیلے بولے جا رہے تھے، واپس آ جاؤ میری صفا، میری مروہ۔ نیچے والے فلور سے آتی آوازوں نے ان کی سوچ کا تسلسل توڑا۔ لگتا ہے کہ یہ نکمے لڑکے واپس آ گئے۔ دیکھتا ہوں جا کر اب کون سا کارنامہ انجام دے کر آئے ہیں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور آنکھوں پر چشمہ لگاتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگے۔ اگر وہ زندہ تھے تو اپنے بھتیجوں کی وجہ سے، جنہوں نے نزاکت صاحب کو کبھی یہ محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ دنیا میں اکیلے رہ گئے ہیں۔ السلام علیکم بابا جان۔ دونوں بہنوں نے گھر میں داخل ہوتے صداقت صاحب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آ گئی میری شہزادیاں؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں آ گئی، یہ بھی پوچھیں کہ کون سا کارنامہ انجام دے کر آئی ہے یہ؟ سوہا نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ناراضگی سے کہا تو صداقت صاحب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہمیشہ سے روحا غصے میں رہتی ہے، لیکن آج تم غصے میں ہو۔ خیریت؟ سب خیریت ہے بابا جان، بس یہ آپ کی ایک عدد بیوقوف بیٹی ہے نا، یہ ہر کسی سے ڈر جاتی ہے اور پھر مجھے پہنچنا پڑتا ہے، اس کی مدد کو آنا پڑتا ہے تو اس کو وہ بھی برا لگتا ہے۔ ان کے برابر بیٹھی روحا نے اطمینان سے کہا۔ مجھے کوئی بتائے گا کہ ہوا کیا ہے؟ صداقت صاحب نے ان دونوں کو ٹوکا تو سوہا نے یونیورسٹی کی ساری رودات کہہ سنائی۔ شاباش، بہت اچھا کیا تم نے، ایسے بے شرم لڑکوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ صداقت صاحب نے روحا کو داد دی تو سوہا نے اپنا سر پیٹ لیا۔ یہ کیوں اپنا سر پیٹ رہی ہے؟ چھوڑیں اس کو بابا جان، ذرا احمد علی کو تو بلائیے۔ ابھی بلاتا ہوں۔ احمد علی، احمد علی۔ جی صاحب۔ وہ دوڑا دوڑا آیا۔ یہ لو احمد علی، یہ میری ایک دوست کی گاڑی ہے، آج تم اس پر بازار جاؤ اور مہینے بھر کا راشن لے کر آؤ۔ اس نے احمد کی طرف چابی بڑھائی تو اس کی باتیں کھل گئیں۔ جی بیبی جی، میں یوں گیا اور یوں آیا۔ اب یہ بات تو پورے محلے کو معلوم تھی کہ احمد علی گاڑی لے کر نکل جائے تو وہ 4-5 گھنٹے سے پہلے واپس نہیں آتا، اور جب واپس آتا ہے تو گاڑی کا وہ حال ہوتا ہے کہ گاڑی کا مالک بس خودکشی کر لے۔ بہت غلط کیا روحا، مانا کہ احمد علی کے پاس لائسنس ہے، لیکن اول تو اسے ٹھیک طرح گاڑی چلانی نہیں آتی، وہ گاڑی پوری طرح تباہ کر کے لائے گا۔ دوم یہ کہ اس گاڑی کے کاغذات تو ہمارے پاس ہیں ہی نہیں، اگر رستے میں پولیس نے روک کر کاغذات طلب کر لیے تو؟ سوہا نے پریشانی سے کہا۔ میری جان، احمد علی کو گاڑی اسی لیے تو دی ہے کہ وہ تباہ کر دے، اور دوسرا یہ کہ تم سے کس نے کہا کہ گاڑی کے کاغذات نہیں ہیں؟ کاغذات ڈیش بورڈ میں ہی رکھے ہیں، روحا کوئی کام ادھورا نہیں کرتی۔ اب تم دونوں لڑنا بند کرو اور منہ ہاتھ دھو کے کھانے کی ٹیبل پر آ جاؤ، صداقت صاحب نے کہا تو وہ دونوں جی بابا جان کہہ کر اٹھ گئیں۔ ارے اس سے کیا ہوا؟ نزاکت صاحب سیڑھیاں اتر کر نیچے والے فلور پر آئے تو سامنے ہی لاؤنج میں پٹیوں میں جکڑے شاہ رخ کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ صاحبزادے مار کھا کر آئے ہیں، شاہ زیب نے کہا۔ کیا؟ لیکن کس نے مارا ہے اور کیوں؟ وہ پریشان ہو گئے۔ آپ بیٹھیے چاچو، میں بتاتا ہوں۔ شامیر نے انہیں کرسی لا کر دی اور وہ بیٹھ گئے۔ پھر اس نے انہیں ساری بات بتا دی۔ تو تم لوگوں نے ان لڑکوں کے ساتھ کیا کیا؟ ساری بات سننے کے بعد انہوں نے پوچھا۔ کرنا کیا تھا چاچو، ہم ان لڑکوں کے پاس گئے اور ان کی ٹھیک ٹھاک دھلائی کی۔ اتنے سوکھے سوکھے سے لڑکے تھے، 3 تھپڑوں میں ہی ان کی ہوا نکل گئی اور وہ ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگنے لگے۔
کچن سے نکلتے شاویز نے تفصیل سے بتایا، ویسے ہی اسے لڑنے بڑھنے کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا، اور جناب ان تنکے جیسے لڑکوں سے مار کھا کر آ گئے۔ سچ میں شاہ رخ نے تو ناک کٹوا دی ہماری، شاہ زین نے کہا۔ اب کیا ہوگا؟ اگر ڈیڈ نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا اور انہیں ساری بات معلوم ہو گئی تو میری کرکٹ بند کروا دیں گے۔ پہلے اتنی مشکلوں سے کرکٹ اکیڈمی میں داخلہ کرایا تھا میرا، شاہ رخ نے روتے ہوئے کہا۔ ایک تو تم ہر وقت رونے بیٹھ جاتے ہو، کچھ نہیں ہوگا، تو ابھی جا کر اپنے کمرے پہ سو جا، اور صبح ڈیڈ کے آفس جانے سے پہلے تک کمرے سے مت نکلنا، شاہ زیب نے مفت مشورہ دیا۔ اور ڈیڈ پوچھیں گے نہیں کہ میں صبح ناشتے کی ٹیبل پر کیوں نہیں آیا؟ وہ پوچھیں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ تمہاری طبیعت خراب ہے، سمپل، شاہ زیب نے جواب دیا۔ ہم میں سے کوئی ڈیڈ کو نہیں بتائے گا کہ تمہارا جھگڑا ہوا ہے۔ چاچو آپ بھی نہ بتائیے گا، شاوین نے اسے تسلی دی۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن آئندہ تم نے ایسے لڑکوں سے دوستی نہیں کرنی۔ انہوں نے شاہ رخ کو تنبیہ کی۔ جی چاچو، اس نے کہا۔ جا اب اپنے کمرے میں جا، اس سے پہلے کہ ڈیڈ آ جائیں، شاہ زین نے کہا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ یہ تمہیں کیا ہوا ہے شاہ رخ؟ لاؤنج میں امانت صاحب کی آواز گونجی تو نزاکت صاحب سمیت سب ساکت رہ گئے۔ ڈیڈ؟ شاہ رخ کے منہ سے خوفزدہ آواز نکلی۔ یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ امانت صاحب نے پوچھا۔ ڈیڈ وہ گڑبڑا گیا۔ کیا ہوا؟ بولو بھی کیا ہوا ہے؟ امانت صاحب نے گرجدار آواز میں کہا تو اس نے گھبرا کر مدد طلب نظروں سے اپنے بھائیوں کو دیکھا، لیکن سارے بے شرم بدتمیز بھائی اپنے اپنے کاموں میں ایسے مصروف ہو گئے تھے جیسے شاہ رخ کو جانتے ہی نہ ہو اور پہچانتے ہی نہ ہو۔ اصل میں ڈیڈ میرا، وہ ہچکچایا۔ تم بتا رہے ہو یا میں اتاروں جوتی؟ انہوں نے غصے سے پوچھا۔ حالانکہ یہ ڈائیلاگ ماؤں کے بولنے کا ہوتا ہے، لیکن امانت صاحب ان لڑکوں کے ماں اور باپ دونوں تھے۔ کیوں غصہ کر رہے ہیں ڈیڈ؟ اس بیچارے کا رستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ شاذل نے امانت صاحب کو غصے میں دیکھ کر جلدی سے جھوٹ بولا۔ ہاں بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور تشکر آمیز نظروں سے شاذل کو دیکھا۔ تو اتنا خوش ہو کر کیوں بتا رہے ہو؟ امانت صاحب کی مشکوک آواز نے پھر اسے گڑبڑا دیا۔ ویسے اگر ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو تمہاری بائک کیوں باہر صحیح سلامت کھڑی ہے؟ اسے کیوں ایک خراش بھی نہیں آئی؟ انہوں نے پھر تشویش سے پوچھا۔ تو اب کی بار سبھی گڑبڑا گئے۔ ہاں تو ڈیڈ، آپ سے کس نے کہا کہ بائک کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف شاہ رخ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، شاہ زین نے ذرا گھما پھرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ڈیڈ کہ جب شاہ رخ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو بائک گھر پر تھی اور وہ پیدل گھر سے باہر گیا تھا۔ شاہ زیب نے جلدی سے بات کو سنبھالا تو شاہ زین نے اسے داد دی۔ تو یہ بنا بائک کے باہر کیا کرنے گیا تھا؟ ایک اور مصیبت۔ وہ دھنیا لینے گیا تھا، میں نے بھیجا تھا، شامین نے خاصی سنجیدگی سے جھوٹ بولا۔ لیکن وہ کچھ کہنا چاہتے تھے جب نزاکت صاحب نے ان کی بات کاٹی۔ ارے بھائی جان، آپ ابھی آئے ہیں، پہلے فریش ہو جائیے، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، انہوں نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگے۔ لیکن جانے سے پہلے انہوں نے ایک بار پھر شاہ رخ کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ میرا سر گھوم رہا ہے، اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھاما۔ میرا خیال ہے مجھے آرام کرنا چاہیے۔ اس نے آسکر ایوارڈ جیت جانے کی حد تک اداکاری کی انتہا کر دی اور اپنے چکراتے سر اداکاری کی حد تک کو تھامتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد امانت صاحب نے ایک نظر اپنے باقی بیٹوں کی طرف ڈالی تو وہ لوگ جو یہ تماشا کافی مزے سے دیکھ رہے تھے جلدی جلدی اپنے کاموں میں لگ گئے۔ امانت صاحب گہری سانس لیتے ہوئے اپنے کمرے کے اندر چلے گئے۔ پیچھے سارے بھائی ریلیکس ہو کر بیٹھ گئے جیسے برطانیہ فتح کر کے آئے ہوں، جبکہ نزاکت صاحب کی کافی دیر سے کنٹرول کی ہوئی ہنسی چھوٹی گئی۔ تم لوگ کبھی نہ سدھرنا، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ڈیڈ، چاچو، شاہ زین نے اسٹڈی روم کے دروازے جھانکتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا بولو، آپ دونوں کے جو ایک عدد نئے دوست بنے ہیں نا، عرفات، اشتیاق۔ ہاں کیا ہوا انہیں؟ کچھ نہیں ہوا ہے، وہ آپ دونوں سے ملنے آئے ہیں، نیچے ڈرائنگ روم میں ہیں۔ اچھا چلو تم انہیں کمپنی دو، ہم آتے ہیں۔ کمپنی دینے کا کام شاہ میر اور شاویز کر رہے ہیں۔
آپ یہ بتائیے مجھے کہ آپ دونوں کی ان سے چند دنوں پہلے ہی دوستی ہوئی ہے، تو پھر اتنی جلدی انہیں گھر آنے کی دعوت بھی دے دی؟ بیٹا جی، آپ اپنے دماغ پہ، ننھے سے دماغ پہ زیادہ زور نہ ڈالیں۔ ان کو اگلے مہینے امریکہ شفٹ ہو جانا ہے، اس لیے ہم سے ملنے آئے ہیں۔ اصولاً تو ہمیں جانا چاہیے تھا، نزاکت صاحب نے کہا تو اس نے اپنے ننھے سے دماغ والی بات پر منہ بسور لیا۔ تھوڑی دیر میں امانت اور نزاکت صاحب ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ کیا حال ہے عرفات صاحب؟ امانت صاحب نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا اور ان سے گلے ملے۔ وہ بھی کافی گرم جوشی سے ان دونوں سے ملے تھے۔ بہت معذرت خواہ ہوں، اس طرح بنا بتائے آپ کے گھر آ گیا۔ بالکل نہیں، اس میں معذرت کی کیا بات ہے، آپ کا جب دل چاہے آپ آئیں، نزاکت صاحب بولے۔ ان دونوں سے ملیں، یہ میرے بیٹے ہیں شامیر اور شاویز۔ امانت صاحب نے ان دونوں کا تعارف کرایا، جو خاصے وقار سے بیٹھے انکل کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہاں، میں ملا ہوں ان سے۔ دراصل مجھے آپ دونوں سے اور خاص طور پر نزاکت صاحب سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جاؤ شاویز، سب کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ امانت صاحب نے شاویز کو تھوڑا مسکراتے اور تھوڑا گھورتے ہوئے کہا۔ لو جی، سارے امپریشن پر پانی پھیر دیا۔ شاویز منہ بسورتے ہوئے اٹھ گیا۔ شامیر کی مسکراہٹ چلتی پر تیل کا کام کر رہی تھی۔ جاؤ شامیر، تم بھی جا کر بھائی کی مدد کرو۔ جلتی پر پانی پڑ گیا اور شامیر کی ساری مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ اچھا ڈیڈ کہہ کر اٹھ گیا۔ کام کے نام پر تو ان پھوڑ بھائیوں کی یوں جان جاتی تھی۔ ایسی بھی کیا بات کرنی ہے عرفات انکل کو، جو ڈیڈ نے ہم دونوں کو وہاں سے دفع ہونے کا اشارہ کر دیا؟ کچن میں آ کر شامیر نے تجسس سے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں خود بھی یہی سوچ رہا ہوں، شاویز نے چولہے پر چائے چڑھاتے ہوئے کہا۔ اتنا ہی تجسس ہو رہا ہے تو جا کر سن لو تم دونوں۔ ڈائننگ ٹیبل پر میگزین کے پیچھے منہ چھپا کر بیٹھا شازین اچانک ہی بولا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے شازین، تو چائے دیکھ، ہم دونوں بھی آتے ہیں۔ شاویز اسے حکم دے کر شامیر کے ساتھ ڈرائنگ روم کی طرف چلا گیا، جبکہ شازین ارے ارے ہی کرتا رہ گیا۔ فضول میں چائے دیکھو۔ کوئی نہیں، میں نہیں دیکھ رہا۔ شازین سر جھٹکتے ہوئے پھر سے میگزین میں مصروف ہو گیا۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے دوبارہ سر اٹھایا۔ ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ آخر کون سی میٹنگ چل رہی ہے اندر۔ وہ بھی میگزین رکھ کر ڈرائنگ روم کی طرف بھاگا۔ ڈرائنگ روم میں ہونے والی اس خفیہ میٹنگ میں کیا پلان چل رہا تھا، جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری اگلی دلچسپی سے بھرپور ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔